اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور تبلیغ اپنے یقین اور عمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین اور عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے طریقے کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ رب العزت وہ ہیں جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہے۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کو سنوارتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوجھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً رسول کی بعثت سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کی دلیلیں ہیں ان سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ سورہ فرقان آیت 51 سے 52۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔